میں فاضل سے محمد فاضل سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں کلام اللہ کا تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ پہلے کی طرح مجھے نہیں لگا، ایسا محسوس ہوا کہ جو آپ نمازوں میں قرات کرتے ہیں یا کیا بولتے ہیں، یا آپ کلاس میں جس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں وہ انداز یہاں پر نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ میں نے دیکھا آپ کے چہروں پہ، آپ کے پاؤں کو میں نے دیکھا، آپ کے ہاتھوں دیکھا، کیا تھا کہ آپ کے اندر یہاں آپ پہ آنے کے ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے تیاری کے دوران کہ ڈرنا نہیں ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ 10 بار آپ لوگوں سے کیا یہ بولیے یہاں پہ آگے، بس ڈر ختم کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ کیا مقصد نہیں تھا؟ کوئی مقصد تھا ہی نہیں کہ شیخ کے سامنے آئے، صدر صاحب کے سامنے آئے تو کوئی ڈر نہیں رہنا چاہیے۔ شیخ کیا، چاہے 1000 آدمی آ جائے، لاکھ آدمی، ڈرنا نہیں ہے۔ جو اپنا یہ ہے مقام ہے، جو اپنے اندر یہ قابلیت ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے، چاہے کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہیں، سامنے آگے پیچھے کوئی رہے۔ اپنا جو انداز ہے، اپنی جو قرات ہے، اپنی جو قابلیت ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، برکائف اندر خیال رکھے گا اس کا۔ اس کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں سید کبیر الدین، جو ہمارے مدرسہ ابو ہریرہ کے ایک ہونہار طالب علم ہیں، آپ ماشاءاللہ ابو ہریرہ کے سب سے زیادہ حفظ کرنے والوں بچوں میں سے ہیں، اور میں زیادہ بات کو طول نہ دیتے ہوئے، نہیں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، وقت کی قلت ہے۔ سب سے پہلے چیز کہ شیخ کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ہے لیکن شیخ کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس لیے میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے سید کبیر الدین کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں، اپنے انداز میں نعت نبی گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں،
اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، جائیں گے مدینہ میں لے جائے گا جب اللہ، پھر سجدہ گناہوں کا آنکھوں میں جڑی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، خوشخبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی، آقا کی مدینہ میں آمد تھی جب عثمان، ہر آنکھ مدینہ کی آقا پہ لگی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ تھے مدرسہ ابو ہریرہ لتحفیظ کے ایک طالب علم سید کبیر الدین، جو بہترین انداز میں نعت نبی گنگنا رہے تھے۔ واقعتاً یہ آواز سن کے، یہ نعت سن کے دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اللہ رب العالمین سید کبیر الدین کے آواز میں اور بلندی عطا فرمائیں، آمین۔ اس کے بعد میں اگلی قاری کو بلانا چاہتا ہوں، وہ ہے محمد عادل۔ آپ آئیں اور نعت نبی گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، فلک مات رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں، فلک مات رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتا ہے مگر مرنا نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے، سفر طے ہو کے رہتا ہے، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا، کبھی مایوس مت ہونا، خدا واقف ہے ناظر ہے، خدا ظاہر باطن بھی وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں، وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں، تمہیں گرنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا، کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہارے آنکھ کے آنسو، کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہارے آنکھ کے آنسو، کوئی ڈلنے نہیں دے گا تمہاری آس کی گاگر، تمہیں گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو، تمہیں گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف
کو تمہیں ملنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا وہاں انصاف کی چاکیں ذرا دھیرے سے چلتی ہے وہاں انصاف کی چاکیں ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چاکی کے پانٹوں میں بہت باریک پستا ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے نیت تلتی ہے پلوں میں کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ برکت دے اللہ برکت دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے مدرسہ حاضہ کے محمد عادل۔ ماشاءاللہ شروع میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گاڑی آگے نہیں چل پائے گی، لیکن ایسا لگا کہ دھیرے دھیرے جہاں آپ گئے تو آپ نے بہترین انداز اپنایا اور اپنی معافی ضمیر کو اچھے انداز میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں محمد رمضان علی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور نعت گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا بیت حضرت کی لچک ہے، عالم کو دیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد محمد وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے وفانا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، مزمل یاسین و مدثر طه
کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اقسام امامت جیسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، کس درجے زمانے میں مغلوبتیاں تو پھر کس کی بدولت ملی اس سے عزت و وفات، وہ مقار مربی ہے نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ تھے ہمارے مدرسہ کے رمضان علی، جو بہترین انداز میں نعت نبی گنگنا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہے تھے بہترین انداز میں۔ اور میں بات کو تل نہ دوں، ایک تو چیز اس میں کیا ہے کہ میں بتا دوں کہ موصوف نے اس میں 2 غلطیاں کی تھیں۔ کیا ہے کہ جیسے نہیں جسے ہے وہاں پہ، کہ جسے امامت کی تھی، جیسے نہیں جسے امامت، وہاں پہ مغلوب نہیں مغلوب ہے، اس بات کا خیال رکھیں اور اس کو درست کریں انشاءاللہ۔ اور ہاں، اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں قسمت علی، آپ آئیں اور جو ہے آپ پڑھیں، آپ نے جو تیاری کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سبیرے جگاتی ہے تو، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھول و پھلو تھام کر تیری انگلی میں بڑھتا چلوں، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میں تھی، تیری قدموں کے نیچے جنت میری، عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے قسمت علی۔ 2-3 چیزیں میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جو قسمت علی تھے، سب سے پہلی چیز ان کو کیا نہیں آتا، اردو پڑھنے نہیں آتا۔ کیا نہیں آتا ان کو؟ اردو پڑھنے نہیں آتا شیخ۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک طالب علم کو کہا کہ آپ اردو میں پڑھیے، میں ہندی میں لکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ آپ اردو میں بولیے، میں ہندی میں لکھ لیتا ہوں۔ آپ نے الحمدللہ، آپ کی آواز ہی بھلے موٹی ہے لیکن آپ نے الحمدللہ ماشاءاللہ جد و جہد اور محنت کی ہے، قابل ستائش آپ، اس لیے کہ آپ اردو نہیں آتی۔ سب سے پہلی چیز آپ نے اتنے بہترین انداز میں تیاری کیا، اس کو ہندی میں لکھا، اس کے بعد آپ تیاری کیے۔ اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، ماشاءاللہ، اللہ بہترین بلندی پر پہنچائے۔ آمین آمین۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد رضوان خان، آپ آئیں اور جو ہے گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اعلیٰ اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، سب کو پیدا اس نے کیا، قدرت والا اللہ ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے۔
رحمت والا اللہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، سب کا آقا اللہ ہے، کون ہے میرا اس کے سوا، کون ہے میرا اس کے سوا، میرا سہارا اللہ ہے۔ جھک جاؤں یہ کیسے ممکن، ظالم کو میں مانوں کیوں اپنا محسن، کمزوروں کا ساتھی ہوں، مظلوموں کا حامی ہوں، ظالم پر ایک بجلی 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 ہوں، زری بازو زری بازو زری بازو زینی، زری بازو زری بازو زری بازو زینی، موت نہ خوف مجھ سے ظالم، موت نہ خوف مجھ سے ظالم، ظالم پر ایک بجلی ہوں، ظالم پر ایک بجلی ہوں، ظالم پر ایک بجلی ہوں، ظالم پر ایک بجلی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد رضوان خان، جو پہلے ماشاءاللہ حمد پڑھے، اس کے بعد کچھ عربی میں مطلب آپ نے پڑھا، پھر بعد میں آپ نے لاسٹ میں اردو میں بھی پڑھا، آپ نے بہترین عکاسی کی ہے۔ الحمدللہ۔ اور ایک چیز شیخ میں آپ کو بتا دوں، یہاں جو ابھی ڈر کے پڑھ رہے تھے، اگر آپ ان کو صحیح سے پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے کلاس میں، سبحان اللہ۔ نہیں آئیں گے نیکسٹ میں آئیں گے ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں پڑھتے شیخ، انشاءاللہ۔ اللہ برکت دے، دل خوش ہوتا سن کے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ رب العالمین سائے خیر دے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ نعت نبی حمد اور نظم کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد میں تقریری سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میں تقریری سلسلہ شروع کرنے کے لیے صدر صاحب کی اجازت چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو شیخ بالکل شروع کیا جائے۔ بالکل۔ اب تقریری سلسلے میں جو مقررین ہیں اس میں 3 ہی مقرر ہیں، 4 تھے لیکن ایک اچھا تیار نہیں کیے۔ چلو مشکل۔ سب سے پہلے میں تقریری سلسلہ کے بارے میں بتا دوں کہ آپ اگر یہاں پر آئے تو بہترین انداز میں آئے، ڈر کو ختم کر کے آئیے، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے ہرگز نہیں۔ الحمدللہ۔ ارے آپ لوگوں تو اور ہونا چاہیے، شیخ سے ہم ہمیشہ ملتے رہتے ہیں۔ آپ کوئی نئی آدمی شیخ صحیح بات۔ اپنے صدر صاحب نئے آدمی نہیں آدمی، میں نئے آدمی نہیں، شیخ کے سامنے مطلب بہترین انداز میں پڑھے، جس طرح آپ لوگوں نے تیاری کی ہے وہ مجھے دکھا نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مطلب آپ لوگ یہاں پر آنے کے بعد نروس ہو جا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں کرنا، بلکہ یہاں پر آ کر آپ لوگ اور ہمت دکھائیے کہ نہیں میں وہاں سے بہتر یہاں پڑھ سکتا ہوں، میں وہاں پہ کمزور ضرور تھا لیکن شیخ کو دیکھنے کے بعد، شیخ کے سامنے آنے کے بعد میری ہمت اور بڑھ گئی، ایسا ہونا چاہیے۔ اور میں اس سلسلہ کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے قاری محمد عزیر خان ہیں، آپ آئیں اور اپنی عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا وہاں اسلام لکھ دینا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صدر محترم اور استاد محترم، مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس مجلس میں میرا عنوان ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کو تو مانتے ہیں اور اس کو رب اور مالک بھی کہتے ہیں، پر عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کرتے ہیں، جیسے جو کسی مورت اور بت کی پوجا کرتے ہیں، دیو دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کی منت مانتے ہیں اور ان کی قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور ان سے اولاد مانگتے ہیں اور ان کی ناخوشی سے بھی ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔
جب ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ان کے سمجھانے بجھانے سے سیدھی راہ پر آنے لگے، باپ دادا کی رسموں اور طور طریقے کو چھوڑ کے مسلمان ہوئے، تو آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سکھایا۔ اس کے ذریعے ان کو بتایا کہ اللہ ہمارا مالک اور معبود ہے، مالک اور معبود ہے، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس لیے یہ سب کام جو تم بت اور مورت دیوتا کے ساتھ کرتے ہو، یہ سب چھوڑ دو، یہ سب شرک ہے۔ اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ صرف اللہ ہی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکموں پر چلو، اسی سے مدد مانگو، دکھ اور درد میں اسی کو پکارو۔ وہ دور اور نزدیک سب کی سنتا ہے، اس سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو توحید کہتے ہیں اور اس کے ماننے والے کو موحد کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو مانا اور سچے دل سے کلمہ پڑھا، وہ پکے مسلمان ہوئے۔ اور آپ نے جن جن باتوں کا جن جن باتوں سے روکا اس سے باز آ گئے، مگر اب کیسا اندھیر ہے، مسلمان کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں اور ان کے ولیوں شہیدوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کی قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان سے منت مانتے ہیں اور ان کی ناخوشی سے ڈرتے ہیں۔ غرض وہ سب کام جو ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے، وہی کام یہ نام کے مسلمان اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کاموں کو روکنے کے لیے اسلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں ہم کو سکھایا گیا ہے کہ ہم اقرار کریں اور اس بات پر ایمان لائے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا دوسرا ایسا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ سے، اللہ گمراہی کے راستے سے بچائے اور شرک و بدعات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ تھے مدرسہ ابو ہریرہ کے ایک ننھے سے طالب علم جو شعبہ حفظ میں الحمدللہ ایک کامیاب اور چھوٹے بچوں میں الحمدللہ سب سے آگے ہیں۔ اور ایک تو چیز کیا ہے کہ یہاں کچھ لوگوں میں نے غور کیا کہ جب یہ بھول رہے تو ہنس رہے تھے۔ ایک تو چیز میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر آ کر بھولنا بڑی بات نہیں ہے، یہاں پر کھڑے ہو جانا بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یہاں پہ کھڑے ہو جانا، اس کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں۔ بھولے ضرور یہ، لیکن اس مجمع میں اس پروگرام میں حصہ لیا اور اچھے انداز میں ماشاءاللہ تقریر کی۔ انشاءاللہ دو تین چیزیں کیا ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس میں ایک آیت دی گئی تھی، آپ نے اس آیت کو نہیں پڑھا، اس کی وجہ سے آپ کی تقریر میں تھوڑی سی یہ ہو گئی۔ پھر ایک تو حدیث بھی آپ کو دی گئی تھی، وہ حدیث بھی آپ نے نہیں پڑھی، اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور جو سب سے پہلے آپ کو آیت دی گئی تھی تقریر میں، اس کی تلاوت کریں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حدیث پڑھنا ہے، پھر شعر پڑھنا ہے۔ اس کا آئندہ خیال رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تقریر میں اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ اب میں اس کے بعد محمد فاضل جو مدرسہ ابو ہریرہ کے طالب علم ہیں، آپ آئیں اور اپنی عنوان کی وضاحت کریں۔ اور ایک تو چیز، آتے ہوئے بالکل گھبرائیں نہیں، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس انداز میں آپ صبح میں وہاں پہ تقریر کر رہے تھے، اسی انداز میں یہاں پہ بھی کرنا ہے، بلکہ اور ہمت سے کرنا ہے، اور ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔
العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والإثم لا ينسى. صدر مجلس، استاد محترم اور مہمان گرامی اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے گناہوں کے نقصانات کے موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین اکرام، آج میں اس مجلس سعید میں آپ حضرات کے ذہن کو، سوچ کو، فکر کو، خیالات کو گناہوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، جس سے پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے اور برے اعمال کی نحوست سے قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے۔ شراب نشی اور زناکاری علی الاعلان ہے، بحث ساری کا دور دورہ ہے، نئی بیماریوں کا یلغار ہے۔ سامعین محترم، گناہوں کے مضر اثرات سے ہر شخص حیران و پریشان ہے۔ انسان تو انسان، چرند پرند اور حیوان بھی بے چین و بے قرار ہے۔ یدی شو انسان متفکر ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے۔ خالق عالم فرماتے ہیں: وَهُوَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یعنی خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فتنہ و فساد اور مصائب و عالم ہوں گے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہوں گے۔ بے غافل انسان، کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان بتایا تھا؟ جب تم کھلم کھلا بدکاریاں کرنے لگو گے، جب تم پر قحط ساری بیماریاں پیدا ہونے لگیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جب تم زکوٰۃ روک دو گے تو تم پر بارش بھی روک دی جائے گی۔ اگر جانور نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی نہیں برستا۔ سامعین محترم، ذرا انصاف سے بتائیے کہ یہ حدیث پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل فرما گئے تھے، یہ واقعی میں سچ ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جو گناہ ان گناہوں میں سے کون سے ایسے گناہ نہیں ہے جو ہم اور آپ آج نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا مصائب عالم نہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر میں
آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن بنا کر یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے مدرسہ حاضہ کے طالب علم محمد فاضل. ایک تو چیز کیا ہے کہ آپ کا عنوان تھا گناہوں کے نقصانات، شاید ایک ہے نا، ایک ہے. اگر آپ اس عنوان کو اچھے انداز میں پیش کرتے تو اور اچھا رہتا ہے، جس انداز میں آپ کو لکھ دیا گیا تھا. میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا بالکل بھی نہیں، بلکہ اپنا اسٹیج سمجھنا ہے، اس کے بعد تقریر کرنا شروع کرنا ہے. اب بہت ساری چیزیں بھول گئے اور ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے آپ کی زبان سے بہت ساری جو جملے ہیں وہ غلط نکل گئے. وہ جملے یہ ہیں، میں آپ کو غلطی کی آگاہی کر دوں تاکہ آئندہ کوئی غلطی نہ ہو. آپ نے ایک غلطی کو وبا کو وباہ کر دیا، جس سے پورا جملہ بگڑ جاتا ہے. آپ حیران پریشان نہیں، حیران و پریشان، یہ جملہ ایک ساتھ ہے. کیا ہے؟ حیران و پریشان. اور تیسری چیز آپ کو اس میں یہ تھا کہ ہر ذی شعور انسان، آپ نے یہ جملہ غلط کہا تھا. اور ایک تو چیز آپ نے ایک چیز کو الٹا ہی کر دیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل فرما گئے تھے؟ یہ آپ کو جملہ یہ کہنا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل نہیں فرما گئے تھے؟ یہ جملہ اصل سیٹ ہے، اور یہ تقریر کی اور جو خوبصورتی بڑھا دے گا اور تقریر میں جان ڈال دیتی ہے جملے سے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ علم نہیں، وہ آلام ہے. علم سے، علم مطلب ڈر تکلیف، اسی سے وہ علام ہے، جمع اس کے. اور تیسری چیز آپ سرے کی کیا ایک جملہ اور غلط بولے، سرے سے، سرے سے نہیں، سرے سے مسلمان کر دے. ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے، اور آئندہ سے انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ 15 اگست کو جب یہ پروگرام ہوگا تو آپ ایک اچھے انداز میں، ایک اچھے خطیبانہ انداز میں، ایک اچھے مقرر بن کے یہاں پر حاضر ہوں گے اور اچھے انداز میں تیاری کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ہاں، آپ کو سب سے پہلی چیز کی آپ کے اندر جذبہ تھا، تبھی آپ نے کہا کہ مولوی صاحب ہم کو اب تقریر نہیں کی. آپ نے لگا الحمدللہ میرے پیچھے پڑے رہے اور تقریر لکھوایا. اچھی بات ہے ماشاءاللہ، آپ کو جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین اسلام کے تعلق سے جذبہ پیدا کرتے رہیں. اب اس کڑی کے آخری مقرر ہیں محمد عاقب. آپ کا عنوان جو ہے اب اس کی وضاحت اچھے انداز میں کریں، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے. جس انداز میں آپ کلاس میں تقریر کر رہے تھے اسی انداز میں یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، بلکہ اس سے بہتر انداز میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں عاقب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی تقریر کی اچھے انداز میں وضاحت فرمائیں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. صدر مجلس، استاد محترم، مہمانان اعظام اور میرے ہم نشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کی حقیقت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت چاہتا ہوں. محترم سامعین، دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے. دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہ دنیا بظاہر خوبصورت اور دلکش ہے. جو بھی اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، یہ دنیا اس کو اپنی محبت میں پھنسا لیتی ہے، اور جیسے جیسے محبت الفت بڑھتی جاتی ہے، یہ دنیا اس سے دور ہوتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلتی ہے اور اس کا عبد الدنیا والدراہم بنا کر رکھ دیتی ہے، اور اس کے دل و دماغ سے دین اسلام کی محبت فراموش کر کے رکھ دیتی ہے. رب کائنات کا ارشاد ہے:
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی خوشنما زندگی سراسر دھوکے کا ایک سامان ہے، جس کی حیثیت عند اللہ لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ مادی دنیا ایک فریب نظر ہے۔ یاد رکھو یہ مادی دنیا کی رنگینیاں سراسر ایک دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ کرہ ارض ایسا نہیں ہے جیسا کہ تمہیں دکھتا ہے، تمہارا نفس اسے بہت خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن ہماری حفاظت یوں کرتا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، سورہ انعام آیت نمبر 130، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے، یہ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ ہماری آنکھوں میں جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ ہمیں اس زمینی دنیا کو بہت خوشنما بنا کر دکھاتی ہے۔ اس زمینی دنیا میں ہمارے ارد گرد ایسی بہت سی بدنما چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے ماحول کی اصلیحت میں دیکھیں تو ہم کو اس زمینی دنیا سے کبھی محبت نہ ہوگی، مگر ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ محترم سامعین، دنیا دارالامتحان ہے، اور آپ حضرات تو جانتے ہی ہوں گے امتحان ہال میں ایک مخصوص وقت تک رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد امتحان ہال سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر امتحان ہال میں پرچہ ٹھیک اور درست حل کیا تو آپ کو کامیابی کا پروانہ ملتا ہے، ورنہ اگر پرچہ ٹھیک حل نہیں کیا تو ناکامی سے درکنار ہونا پڑتا ہے۔ اس دنیا کی بھی مثال اسی طرح ہے، جس کسی نے بھی ایمان اور عمل کو اپنا لیا اس نے کامیابی کا پروانہ لے لیا اور ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو کہتے، اپنے دل میں دنیا کی خوبصورتی کو جگہ نہ دو، جگہ دینے سے منع فرمایا، اور سرور واہری حسن و زیبا کو کافر کے لیے قرار دیا، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سکون اور راحت کا گھر جنت بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمنین و جنات الکافرین، دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کافر دنیا میں جس طرح چاہے کر سکتا ہے لیکن مومن نہیں کر سکتا۔ مومن شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پابندی ہے، وہ اپنے نہیں چلا سکتا، وہ اپنی مرضی جنت میں چلا سکتا ہے۔ سرور دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کُن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر یا رہ کاٹتے رہتے ہو۔ ارے نادان انسان، ذرا ہوش میں آ، اور اس ہوش میں آ، دنیا داری چھوڑ، زیر داری سے باز آ۔ اور ایک شاعر کو میں کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں دل لگانے سے دنیا سے کیا ملے گا، دنیا سے دل لگانے سے دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کر تجھ کو خدا ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ تھے مدرسہ حاضہ کے محمد عاقب خان، جو ماشاء اللہ مدرسے میں دوسرے نمبر پر حفظ میں سب سے آگے ہیں، اور آپ کی تقریر کا عنوان تھا دنیا کی حقیقت۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، آپ اس عنوان پر اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ تھوڑی سی گھبراہٹ، تھوڑی سی خوف، تھوڑی سی ڈر ضرور تھا، لیکن آپ نے اپنے عنوان کی وضاحت بہترین انداز میں کیا، اور وقت بہت کم ہے شیخ کے پاس، اس لیے میں 2-3 غلطی آپ کی تھی، اس کے بعد میں شیخ کو دے دوں گا۔ میں ایک غلطی سب سے پہلی چیز کیا، آپ غور سے سنیں اور اس کی اصلاح کریں، آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت و الفت، محبت الفت یہ جملہ نہیں، محبت و الفت یہ جملہ، اس کا خیال رکھیں۔ مادی دنیا ہے، مادی دنیا کیا ہے، مادی دنیا، اس کا خیال رکھیں۔ اور جان کے نہیں، جانتے ہیں کیا ہے، ایک غلطی کیا معلوم ہے کہ زبان سے نکل گئی، لیکن اسے خیال رکھنا ہے، جائیں گے نہیں، جانتے یہ لفظ ہے۔ اور ایک تو چیز ہے سرور، سرور نہیں ہے، کیا ہے، سین پہ زبر ہے، سرور ہے وہ۔ اور ایک تو چیز آپ نے کہا
حسن زیبا نہیں، حسن و زیبا، کیا ہے؟ حسن و زیبا ہے. اور ایک تو چیز آپ نے حدیث پڑھی، الدنیا سجن المؤمنی، مؤمنی نہیں، مؤمنی جہاں پڑھی تو غلط ہو جائے گی. الدنیا سجن المؤمن پڑھے یا دنیا سجن المؤمن ایسے پڑھنا ہے. اور در گزر رہتا ہے، تو یہ سب آپ نے مطلب راہ گزر نہیں، در گزر مطلب جو راہ میں چلتا ہے نا، تو مطلب کب کس کی موت ہو جائے اس کا معنی یہاں پر یہ ہے. اور آپ نے کہا ایک شاعر نہیں ہوتا، ایک شعر ہوتا ہے. کیا میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں ایک شعر کے ساتھ، اس کا آپ خیال رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقریر میں اور مضبوطی اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. وقت بہت کم ہے، اس لیے اور میں زیادہ بات کو اور اپنی باتوں کو طول نہ دیتے ہوئے شیخ محترم اس پروگرام کے جو ہمارے صدر تھے شیخ شکیل احمد صاحب، اور مدرسہ کے بانی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام پہ کئی ایسے چیزیں چل رہے ہیں، جیسے مطلب یا آپ کے مطلب نام پہ کیا بولتے ہیں، آپ کورسز چلاتے ہیں، آپ کے نام سے کیا سیرت کوئی چلتا ہے، آپ جو ہے آپ کے مسجد میں الحمدللہ ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے. ہفتہ واری پروگرام میں ایک تو چیز میں نے پڑھا کہ آپ کے ہفتہ میں 2 پروگرام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بدھ کے دن مطلب چہارشنبہ کے دن، ایک ہوتا ہے سنڈے کے دن. سنڈے کے دن جو پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ کافی تعداد ہے، میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے، میں کبھی گیا نہیں، میں نے دیکھا کہ ویڈیو میں کافی تعداد میں لوگ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور شیخ کی قربانی ہے. میں اگر شیخ کے بارے میں بولنا شروع کروں تو یہ وقت کم پڑ جائے گا، بہت کم پڑ جائے گا. یہ حقیقت ہے، کہیں ایسا نہیں کہ مطلب کوئی اتنے منظم طریقے سے کسی پروگرام کو کروا لے. مدرسہ چلانا، مسجد کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، مسجد میں کیا کمیاں ہیں، مدرسے میں کیا کمیاں ہیں، بچوں کی کیا ضروریات ہے، سب چیز دیکھتے ہیں شیخ. اور یہ بھی دیکھنا کہ مطلب سنڈے کو کس کو بلانا ہے، کس انداز میں بلانا ہے، کیا عنوان دینا ہے. اور اس میں بھی بڑی بات کیا ہے کہ شیخ عنوان بہت بہترین انداز میں چوز کرتے ہیں کہ شیخ آپ کو اس عنوان میں بولنا ہے. اور کافی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ کھڑے ہو کے بیانات سنتے ہیں. میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کے بیانات سنتے ہیں. اور کیا ہے کہ شیخ جب جمعہ پڑھاتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ مسجد میں نا لوگ کھڑے رہتے ہیں، باہر گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے. اور لوگ آدھے گھنٹے کے خطبے میں پریشان ہو جاتے ہیں دوسرے، لیکن شیخ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 50 منٹ کے بیانات ہوتے ہیں شیخ کے. الحمدللہ شیخ اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں. اور شیخ جب تقریر کرتے ہیں، جب جمعہ خطبات دیتے ہیں تو کسی کو نیند تک نہیں آتی. نظر کہاں رہتی ہے؟ ڈائریکٹ شیخ کے آنکھوں میں نہیں رہتی. یہ شیخ کی خصوصیات ہیں. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو شیخ کی خصوصیات انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا، کیونکہ میں زیادہ شیخ کے بارے میں تو نہیں جانتا ہوں، بس سن کے اور ویڈیوز میں دیکھ کے یہ سب چیزیں میں نے جانکاری حاصل کی ہے. اور میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس ناچیز کو اس پروگرام کی نظامت کرنے کی توفیق دی. اس کے بعد شیخ محترم جو ہمارے اس پروگرام کے صدر تھے شیخ شکیل احمد صاحب، جو بہترین انداز میں بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اچھے انداز میں بیٹھ کے بہت اطمینان سے تقریر سن رہے تھے، نعت نبی سب سن رہے تھے، حمد سن رہے تھے، نظم سن رہے تھے، اور آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے. اور آخر میں دعوت دیتا ہوں کہ شیخ شکیل احمد صاحب کو کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں جو آج مدرسہ ابو ہریرہ لتحفیظ القرآن کی جو بچے آج جو بیانات دیے، نعت نبی پڑھیں، حمد، نظم اور کچھ عربی اشعار بھی پڑھے گئے، اس کے بارے میں آپ اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج ہم مدرسہ ابو ہریرہ
وہ مسجد ابو ہریرہ تحفیظ القرآن مدن پلی میں موجود ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی چھوٹی بڑی خدمت ہم سے لے رہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ آج ہمارے ساتھ ماشاء اللہ العزیز ہمارے استاد محترم مدرسے کے جو رات دن بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں الحمدللہ، ایک محبت اور خلوص کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں۔ آج ان کی اپنی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ آج بچوں نے نعت بھی پڑھی، نظم بھی پڑھی، حمد بھی پڑھی اور تقاریر کا بہترین سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ استاد محترم کی عمر دراز کرے اور آپ کے جو ہے نا علم میں اور اضافہ کرے، اور اسی طرح سے آپ سے جو ہے نا دین اسلام کا کام اور بالخصوص مدرسے ابو ہریرہ تحفیظ القرآن کی خدمات لیتا رہے۔ ہم ان ماں باپ کے بھی ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں لوگ انگلش کو ترجیح دیتے ہیں، جہاں لوگ جو ہے نا مشنری اسکول کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے ماحول میں ماں باپ نے ذمہ داری لی اور بیڑا اٹھایا کہ ہمارے بچوں کو ہم جو ہے نا حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ ان ماں باپ کے لیے بھی یہ بچے، یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ العزیز جو حفظ کر رہے ہیں۔ اور ہم زیادہ میں وقت نہ لوں تو بہتر ہے، کیونکہ بچوں کا پروگرام بڑا بہترین چلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جب یوٹیوب پہ آئے گا تو آپ بھی اس کو جو نا دیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں بچوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بچوں، جس طریقے سے آج آپ نے محنت کر کے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے اپنے تعلیمی مظاہرے کا، اسی سلسلے کو آپ کمزور پڑنے نہ دیں اور اس کو آپ جو ہے نا اور آگے طاقت کے ساتھ، بھرپور طاقت کے ساتھ، علم کی طاقت کے ساتھ آپ جو ہے نا آگے بڑھتے ہوئے اس کارواں کو اور آگے لے کر کے چلیں انشاءاللہ۔ امید اللہ کی ذات و صفات سے کہ اللہ ہر چھوٹے بڑے کام کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پھر ایک مرتبہ استاد محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بچوں کے پیچھے لگ کر اتنی زبردست محنت کی اور بہترین تقاریر میں، نظموں میں، حمد میں اور جو ہے نا نعت نبی میں تیار کیا بچوں کو، جس کا مشاہدہ، جس کا مظاہرہ آج ہوا الحمدللہ۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مدرسے ابو ہریرہ تحفیظ القرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو بچے یہاں رہ کر کے پڑھ رہے ہیں میرے پاک پروردگار ان کی پل پل حفاظت فرمائے میرے غفور رحیم۔ جو استاد اپنے گھردار کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر، اپنے مقام کو چھوڑ کر یہاں آ کر جو خدمت کر رہے ہیں میرے غفور رحیم، یا اللہ ان کی ایک نیک تمناؤں کو اور ان کے نیک کاموں کو اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔